تو نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا اس کے آداب پورے بیان کیے، یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، ساری شرائط پائی جائیں، آپ کی نیت بھی موجود ہو، یہ ساری باتیں موجود ہوں گی، پھر آپ ارکان ٹھیک ادا کریں گے، آپ قیام درست کریں گے، رکوع ٹھیک کریں گے، سجود ٹھیک کریں گے، یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو نماز ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور کے سامنے نماز پڑھی، لیکن اس نے وہ مطلوبہ شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ ادا نہیں کی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جیسے بھی پڑھی ہے، اب چونکہ میرے سامنے پڑھی ہے تو میں کرتا ہوں، دعا تیری قبول ہو جائے گی۔ آپ بات کو سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب مطلق ہیں، حضور دعا کر دیتے کہ یا اللہ جو کمی بیشی ہے معاف کر دے، یقیناً معافی ہو جاتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو قاعدے، ضابطے، نظم و ضبط، اصول، یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، انہوں نے پھر نماز پڑھی، لیکن مطلوبہ شرائط ابھی بھی پوری نہیں تھی، فرمایا پھر دوبارہ پڑھو، انہوں نے پھر پڑھی۔ یہاں تو بھائی کوئی مفتی بھی کسی کو 2-3 دفعہ نہیں پڑھا سکتا، نہ کسی کی اتنی جرت ہے، وہ کہتے ہیں مولوی تو قبول کرنی، اے اللہ نے کرنی، اتنی طاقت ہی نہیں کسی کو کوئی کہہ سکے۔ 3 بار حضور نے اس سے کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، انہوں نے 3 بار نماز دوبارہ پڑھی، اور چوتھی بار پھر حضور نے سمجھایا کہ یہ کمیاں ہیں، دور کرو گے تو اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے۔ تو آپ قاعدوں و ضابطوں کے جب تک پابند نہیں ہوتے، نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹ کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں، فرمایا نہیں، باندھ کے اللہ پہ توکل کر، آپ پرہیز کر کے شفا کا مطالبہ کریں، آپ ساری وہ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں۔ اسلام نظم و ضبط کا قائل ہے، ظہر کے بعد صحابہ حضور سے ملنے نہیں جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا فرماتے، نہیں جاتے تھے، ان کو خبر تھی آرام کا وقت ہے۔ تو بھائی اسلام تو نظم و ضبط کا قائل ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، گھر کے اندر 3 حصوں میں جو وقت حضور کو بچتا، تبلیغ سے، صحابہ کی تربیت سے، جنگی معاملات کو ترتیب دینے سے، اس وقت کو حضور 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصے میں حضور نفلی عبادت کرتے، ایک حصے میں گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اسے حل کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، انہیں وقت دیتے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا وقت کا وہ اللہ کے محبوب آرام فرمایا کرتے، اور حضور آرام کرتے، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق۔ تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط بنائیں، چیزوں کو ترتیب دیں۔ کوئی ایسا فقر نہیں ہے جو نظم و ضبط سے مانے ہو، ہمارے تمام صوفیاء پابند تھے، ان کے معمولات طے تھے کہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تہجد میں یہ نفل پڑھنے، انہوں نے تو سالوں وہ کام کی، وہ مرتب زندگی گزارتے۔ ہم بے ترتیب کھاتے پیتے ہیں، بے ترتیب آتے جاتے ہیں، بے ترتیب معاملات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب بیان کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ مجلس کے بھی حضور آداب بیان فرماتے، یعنی کچھ شخص مجلس میں آیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا نہیں اجازت۔ پھر ایک شخص سے کہا اس کو آداب سکھاؤ، وہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ جب آپ سامنے آئے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہیے، پھر اس کے بعد اجازت طلب کیجئے، پھر آپ کو اجازت ملے گی، اس ترتیب کو درست کیجئے۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، محبوب نے فرمایا وعلیکم السلام، اور جسے حضور کہیں وعلیکم السلام۔ کریم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا آئیے بیٹھیے۔ ایک مجلس میں امام
قرطبی نے لکھا ہے صاحب تفسیر روح المعانی نے کہ جب کوئی باہر سے شخص آتا تھا نا اور وہ حضور کی مقدس محفل کے آداب نہیں جانتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اس شخص سے ملتے اور اسے حضور کی بارگاہ کے آداب بتاتے، یا کسی شخص کے ذمے لگاتے کہ اسے سمجھاؤ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ اسے محبت سے، پیار سے، ذوق سے آداب سکھاتے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن آئے، صاحب کنز المال نے لکھا ہے حضور نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے ہیں، دور دور۔ یہ ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قریب آ جاؤ، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ صحابہ مختلف ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جاؤ اور مل کے بیٹھو۔ فرمایا شیطانوں میں بھی کچھ بھیڑیا ہوتے ہیں، وہ جب انسانوں کو الگ الگ بیٹھا دیکھتے ہیں تو شکار کر لیتے ہیں۔ فرمایا جماعت کے ساتھ رہا کرو، اکٹھے رہا کرو، اس لیے کہ جو اکیلا ہوگا در مرشد دا چھڈی نہیں، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی یو بگیاڑا جوگی۔ جیڑی بکری اجڑوں، بکریاں اکٹھی ہوں تو اس پہ بھیڑیا حملہ ڈرتا ہے، لیکن ایک بکری ہے تو پھر تو شکار ہو گئی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی۔ تو حضور نے فرمایا مل کے بیٹھو۔ پھر تو شارحین فرماتے صحابہ اس طرح مل کے بیٹھتے تھے، اس طرح جڑ کے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر بھی سب پہ ڈالی جاتی تو پوری آ جایا کرتی۔ لیکن کچھ لوگوں کو الگ سے دکھنے کا شوق ہوتا ہے، الگ سے نظر آنے، وہ بعض اوقات شیطان جو بھیڑیا اس کے ہتھے چڑھ جاتے۔ تو نظم و ضبط مجلس کا، محفل کا نظم و ضبط بڑی مشہور روایت ہے نا۔ ایک صحابی کھڑے تھے محفل میں تو حضور نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو پھر جس کے کان میں جہاں آواز گئی وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو یہ آداب ہیں، مجلس کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، سفر کے بھی آداب ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے نا، آداب ہے۔ حضور سفر کے لیے تشریف لے کر کے جاتے جب مدینہ شریف سے، تو کسی ایک صحابی کو اپنا نائب بنا کے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی ڈیوٹی بھی دے کے جاتے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی حضور نے نائب بنایا مدینہ منورہ۔ ایک موقع پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا۔ حضور نیابت دے کے گئے کہ آپ یہ سارا نظام دیکھیں گے، نظم و ضبط دیکھیں گے، نماز پڑھائیں گے، ڈیوٹی لگائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں، وہ جو فیصلہ کرے گویا اسے قبول کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہاں رکنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں کچھ دیر سستانا ہے، یہاں کچھ دیر آرام کرنا۔ تو فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نکلے تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لے، امیر بنا لے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی چلتی نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، آنے والے لوگوں کو نظم و ضبط کا، اور نظم و ضبط خوبصورت بڑا ہوتا ہے، یہ پیارا بڑا لگتا ہے۔ یہ کبھی ایک ترتیب سے جاتے ہوئے آپ بچوں کو دیکھیں جو ایک ہی لباس میں ہوں، ایک ہی ادارے کے ہوں، اور ایک ہی کیفیت سے کبھی وہ گزر رہے ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ٹولیاں گویا جا رہی ہیں۔ نظم و ضبط شائستگی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اجتماعی ترتیب جو ہوتی ہے وہ ایک نیا ہی انداز ترتیب پا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے نظم و ضبط کے قائل بنیں۔